ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی اس گروہ کے شبہات ہیں وہ انتہائی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ تھوڑا سا بصیرت انسان اختیار کرے۔ نمبر 1، ان کے اصول۔ جو لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے ان کی اصولوں میں سے پہلے اصول یہ ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کو لیا جائے گا۔ یہ ان کی گمراہی کا پہلا اصول ہے، کیونکہ یہ اصول قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے نا، یہ امت مسلمہ کے اصولوں میں سے نہیں ہے کہ قرآن حدیث آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ جب یہ ٹکرا سکتے نہیں ہیں تو یہ اصول بنانے کے کیا فائدہ ہے؟ لیکن یہ ان کی گمراہی کے پہلے اصول ہے کہ جب قرآن حدیث ٹکرا جائے تو قرآن کو لیا جائے گا اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہارے یہ پہلے اصول پر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن کریم میں سورۃ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہو جاتے ہیں اللہ کے نافرمان، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کے باغی ہے۔ اچھا، آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھولے جائیں گے؟ اس پر جو عذاب قبر کو نہیں مانتے وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ آسمان کے دروازے روح کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن نے کیا بتایا کہ جو اللہ کے نافرمان ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کا روح اوپر نہیں جائے گا۔ اچھا جی، اوپر روح نہیں جائے گا، یہ تو دروازہ قرآن نے بند کر دیا، اوپر روح نہیں جائے گا۔ کس کا؟ مشرک کا، کافر کا، منافق کا۔ اب وہ جو دلیل دیتے ہیں کہ اس دنیا کی قبر میں عذاب نہیں ہوتے، وہ دلیل لے لو۔ کہتے ہیں معراج کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے آسمانوں پر اور انہوں نے کیا دیکھا کہ عذاب دیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ عذاب جو دیا جا رہا ہے لوگوں کو، تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ جن کو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے جواب دیا، ہؤلاء علماء امتک، ہؤلاء قراء امتک، یہ آپ کی امت کے قاری ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں۔ اب اس حدیث کو اس آیات کے ساتھ موازنہ کرو۔ جب قرآن کہتا ہے تمہارے اصول کے مطابق کہ مجرم کا روح اوپر نہیں جائے گا، مجرم کا روح اوپر نہیں جائے گا، جو حدیث تم پیش کرتے ہو کہ اس میں اللہ کے نبی نے لوگوں کو دیکھا آسمانوں سے اوپر کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو عذاب مجرم کو ہوتا ہے یا مومن کو ہوتا ہے؟ مجرم کو ہوتا ہے نا۔ تو مجرم کا روح تو قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کا روح تو اوپر جائے گا ہی نہیں، تو کیا تم اوپر ایمان والوں کو عذاب دینا چاہتے ہو؟ لہذا ان اصولوں کے تحت ان کا یہ مسئلہ باطل ہے۔ پھر دوسری بات، اس حدیث پر جو شکوک آتا ہے، شبہات، حالانکہ ہمارے نہیں ہے، ان کے لیے ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے معراج پر جو سفر کیا ہے وہ کہاں سے کیا؟ مکے سے، اور 10 سالہ ہجرت کے بعد مدینے میں جو قرآن نازل ہوگا، تو یہ کون سے قاری تھے جو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا اور وہ قرات کر کے چلے گئے تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی حیات میں جو لوگ فوت ہو گئے اور اس امت کے علماء تھے ان کو کیا کہا جائے گا؟ کون سے کڑی کے لوگ ہیں وہ؟ صحابہ کرام۔ تو کیا صحابہ کو جہنمی کوئی کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کفری عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں دیکھا کہ میری امت کے علماء اور میری امت کے قاری مجھے دکھائے گئے کہ ان کو عذاب ہو رہے جہنم میں، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی جب گئے جہنم میں دیکھا تو جہنم میں صحابہ نظر آئے۔ یہ تو شیعوں کی عقیدہ ہے۔ قاری جو قرآن کے حافظ تھے وہ نظر آئے، تو اللہ کی نبی کی زندگی میں فوت ہونے والا شخص مسلمانوں کی اس امت میں سے وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو یہ اشکال بہت بڑا اشکال ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔
معلوم یہ ہوا دنیاوی اعتبار سے اگر سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ اس معراج کے رات میں نبی علیہ السلام نے وہ کچھ دیکھا ہے جو ابھی واقعہ نہیں ہوا تھا. کیونکہ ایک شخص کی 3 بدن تو نہیں ہے ڈبل پارٹ جس کو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا, بخاری کی روایت میں ہے کہ قبر میں نماز پڑھ رہے, پھر اسی موسیٰ علیہ السلام کو بخاری کی روایت میں ہے بیت المقدس کے صفوں میں دیکھا, پھر اسی موسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں دیکھا. تو اب 3 موسیٰ تو نہیں ہے, ایک موسیٰ ہے نا, تو 3 کیسے بن گئے کہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. معلوم ہوا کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امت کی جمیع علماء نے لکھا ہے کہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض خصائص دکھائے ہیں, بعض چیزیں دکھائی ہیں کہ ایسا ہوگا, جس کو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں. جس طرح کمپنی والا کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں اس کے سمپل بنا لیتے ہیں, مارکیٹ میں ان کی جو سپلائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ سمپل لے کے بڑے بڑے مارکیٹوں میں گھومتے ہیں. اس قسم کا ہم کپڑا بنانا چاہتے ہیں, اس قسم کے ہم جو ہے برتن بنانا چاہتے ہیں یا ٹائل, جو بھی چیز آپ بطور مثال لے لو. اگر دکاندار اس کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے اتنا مال چاہیے آپ ہفتے میں دے دو, وہ کہتے ہیں ہفتے میں کیا 6 مہینے میں بھی نہیں ملے گا, اس لیے کہ یہ تو ہم نے سمپل بنایا ہے, یہ مال ابھی ہے ہی نہیں, سال کے بعد کمپنی نے اس مال کو مارکیٹ میں لانا ہے, یہ بطور سمپل ہے صرف. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بطور سمپل بعض چیزیں دکھائی ہے, یہ بطور سمپل ہے یعنی جس کی وجہ سے وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہے جو ابھی واقعہ نہیں ہوئے تھے. یعنی جہنم میں جانے کا جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے فیصلے کے بعد ہے. جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے, جہنم والے جہنم میں جائیں گے. تو یہ جہنم میں جو لوگ دکھائے گئے تو ابھی قیامت کے فیصلے سے پہلے دکھائے گئے نا. معلوم ہوا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور سمپل نمونہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی امت کے اس قسم کے بغاوت کرنے والے وہ اس قسم کے عذاب سے دوچار ہوں گے, اس قسم کے گناہ کرنے والے اس قسم کے عذاب سے دوچار ہوں گے, اس میں یعنی گناہ ان کو ملے گا. لہذا اس کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا ہے, اور اگر بطور دلیل کوئی پیش کرے گا تو پھر ان کے لیے مصیبت بنے گی, پھر وہ قرآن کریم کے ان دلائل سے اپنا آپ کو چھڑا نہیں سکے گا بلکہ اپنے لیے مصیبت بنا لے گا. پھر آپ آئیے قرآن کی دوسری آیات کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, ہم نے زمین زندوں اور مردوں دونوں کے لیے یعنی کافی بنایا ہے. زمین ان کے لیے کفایت کرے گی, زندہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے زندگی گزارتے ہیں, فوت شدہ ہے تو مٹی میں چلے جاتے ہیں. اب اگر وہ جو فوت ہو گیا ہے اس کو کوئی حکم تو لگائیں گے نا, زندہ یا مردہ. اگر کہتے ہیں کہ اوپر چلا گیا آسمانوں کے اوپر تو کہتے ہیں اب اس کو کیا حکم لگائیں گے, اس کو دوسرا جان کہتے ہیں دوسرا بدن اس کو دیا جاتا ہے. دوسرا بدن تم نے اپنے خیال کے مطابق ان کو دے دیا, اب پھر اس میں روح میں ڈال دیا, تو اب اس کو کیا حکم لگائیں گے, مردے کا یا زندے کا؟ اگر مردے کا حکم لگاتے تو قرآن کہتے ہیں مردوں کے لیے دنیا ہے, زمین ہے. اگر اس پر تم زندہ کا حکم لگاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے زندوں کے لیے زمین ہے. دونوں حالتوں میں تم اس کو زمین میں اتار کے لے آؤ. زمین احیاء و امواتا دونوں کے لیے ہے, زندہ ہے تو تب بھی زمین میں ہوگا, مردہ ہے تو تب بھی زمین میں ہوگا. تیسری دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جس کو آپ یعنی نص سری کہہ سکتے ہیں, اللہ رب العالمین نے قارون کو زمین میں دنسایا. وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ, اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دنسایا. اب یہ سوال ہے جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یتجرجرو, وہ قیامت تک نیچے جا رہا ہے زمین میں, تو کیا قارون کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا جسم دیا تھا یا یہ جسم تھا؟ اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ قارون اسی جسم کے ساتھ قبر کے اندر زمین کے اندر دنس چکا ہے. تو کیا یہ قانون قارون کے لیے الگ ہے یا سارے انسانوں کے لیے ہے؟ اگر سارے انسانوں کے لیے ہے تو معلوم ہوا کہ اسی وجود کو عذاب ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسی وجود کے ساتھ زمین میں دنستا چلا جا رہا ہے. پھر عذاب قبر کا شبہ ختم کرنے کے لیے سب سے آسان یعنی فارمولہ یہ ہے کہ لفظ قبر جو آیا ہے وہ چاہے قرآن میں ہو یا حدیث میں,
وہ اس زمین کے اس جگہ کے لیے آیا ہے جس میں مردے کو دفنایا جاتا ہے. قبر کا لفظ جو ہے آسمانوں سے اوپر کسی جگہ پر اطلاق نہیں ہو رہا ہے اس کا کہ آسمانوں کے اوپر بھی کوئی جگہ ہے جس میں قبریں بنی ہوئی ہیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ لفظ قبر قرآن میں استعمال ہوا ہے یا حدیث میں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی آپ ان کے قبر پر کھڑے ہو نہ ہو. سورۃ حجر میں اللہ نے فرمایا، سورۃ توبہ حجر. کیوں قبر پر منع کیا؟ اللہ کے نبی قبر پر گئے ہیں تو تب تو قبر سے منع کیا. اذا وضع المیت فی قبرہ، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اتاہ ملکان، اس کے پاس ملائکہ آتے ہیں. قبر کی جتنی آیات ہے یا حدیث ہے وہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس سے مراد زمین کا مٹی کا یہ قبر ہے. تو عذاب کا تعلق قبر سے. پھر اس میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے، جو لوگوں نے اشکال کیا ہے، وہ یہ کہ انسان کا یہ عذاب ہم کو دکھایا کیوں نہیں جاتا ہے. کہتے تم مردے کو رکھو، تمہارے سامنے رکھا ہوا ہوگا، برف خانے میں رکھا ہوا ہوگا، یا جیسے کہ ڈاکٹر ان کی ہڈیاں لے جاتے ہیں تو کہتے ہم کو نظر کیوں نہیں آتے. ہم کہتے اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ جب انسان پر دنیا کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو برزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. برزخ کا جو معاملہ ہے یہ انسان کے نظروں سے اوجھل ہے. اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم. یہ فرشتے ہاتھ بڑھا کر ان کی روحیں نکالتے ہیں. روح کون سے بدن میں ہوتا ہے؟ اسی بدن میں ہوتا ہے، کسی اور بدن میں تو نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں فرشتے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم. ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر فرشتے تپڑ لگاتے ہیں. اور اخرجوا انفسکم، نفس نکالو. کون سے بدن کو مارتے ہیں؟ جس میں نفس ہے نا. تو نفس کون سے وجود میں ہے؟ دنیاوی وجود میں ہے. تو کیا یہ تو ہمارے سامنے ہے. اب ہو سکتا ہے وہ بندہ جس سے روح نکالتے ہیں اس کی پیٹھ جو ہے وہ پالنگ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یضربون وجوہہم وادبارہم، پیٹھ پر کیسے ماریں گے؟ نیچے پالنگ ہے. یا ہم اس کو جب غسل دیتے ہیں یا ہمارے سامنے ہے، اس کے چہرے پر ہمیں فرشتوں کے مارنے کی آواز یا نشان دکھائی نہیں دے رہے. تو یہ تو قرآن کے الفاظ ہے نا، یضربون وجوہہم وادبارہم اخرجوا انفسکم، نفس نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا. اب یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں اس کا کیا جواب ہوگا؟ وہ تو تعویلات آپ کر لیں گے کہ نہیں وہ دوسرا جسم دیا جاتا ہے، اس میں اس روح کو ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے. اس کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب آسمان کی طرف جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے، اوپر قرآن نے بند کر دیا لا تفتحوا کے ساتھ، تو پھر کیسا جائے گا؟ لیکن ان آیتوں کا کیا جواب دیں گے کہ ان کے چہروں اور پیٹھ پر فرشتے ضربے لگاتے ہیں اور اخرجوا انفسکم، نفس نکالو. تو جب یہ چیزیں ہم کو دنیا کے پشت پر نظر نہیں آ رہی ہے، ابھی جان نکالا جا رہا ہے اور ہم کو نظر نہیں آتے، تو جب وہ قبر میں اتر جائے تو قبر کا معاملہ ہم کو کیسا نظر آئے گا؟ لہذا یہ جو ہم نے پڑھ لیا کہ ایمان والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. وہ اس قسم کے معاملات پر جو ان کے آنکھوں سے اوجھل ہے، غیب ہے، اس پر صرف ایمان لاتے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز و طریقہ کہ وہ مسائل اعتقادی ہو، مسائل عملی جس کو کہتے ہیں، عملی میں آپ دیکھیں سوالات ہیں، کتنے رکعت پڑھے، کیسے پڑھے، کس وقت پڑھے، کیسے جائیں، کیسے آئیں، سوال سوال سوال. حج کے سوالات، نماز کے سوالات، روزے کے سوالات، سوالات پر سوالات آپ کو مل رہے. احادیث میں قرآن کریم میں بھی بعض سوالات موجود ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. لیکن جہاں ایسا مسئلہ آیا کہ اس کا تعلق صرف عقیدہ رکھنے سے ہے، وہاں سوال نہیں ہے کہ قبر میں عذاب کیسے ہوگا، یہ مردہ تو گل جائے گا، سڑ جائے گا، یہ ڈوب جائے گا، یہ جل جائے گا، کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، سوال ابھی تک صحابہ کرام کی سیرت سے آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے کہ یہ عقیدہ رکھنے کے بعد ہے صرف کہ اس پر ایمان رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس پر ہمارا ایمان ہے.
اس پر ایک اور دلیل سے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے موت دی، اور موت سے پہلے اس نے اولاد کو نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالو، جلانے کے بعد میرے راکھ کو آدھا حصہ سمندر میں اور آدھا حصہ ہوا میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسے کیا اولاد نے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بھی حکم دیا اور ہوا کو یا زمین کو حکم دیا کہ میرے بندے کے ذرات جمع کرو۔ اللہ نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس پر سوال ہوا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا من خشیتک، تیرے خوف تیرے ڈر سے۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بات اس کی دلیل ہے یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس ذرات کو جمع کرتا ہے، اس ذرات کو جمع کرتا ہے، اس وجود کو جمع کر کے ان کو اکٹھا کر کے پھر ان سے سوال جواب ہو رہے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدے کے مسائل جو ہیں اس کو آپ جتنا کرچیں گے نا اس میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اس پر بالکل ایمان لانا بغیر اس کی کیفیت جانے ہوئے اس پر ایمان لانا۔ اب مثلا جب آپ یہ سوال کریں گے تو یہ سوال فرشتوں کے حوالے سے آئے گا، ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ایک فرشتے کا اتنا قوت ہے کہ عادیوں سمودیوں کی پورے بستی کو ایک فرشتے نے، یہ لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا۔ اب اتنا قوت والا فرشتہ ہمارے کندھے پر ہے اور ہم کو بوجھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے، وزن بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اس قسم کی چیزیں یا ان کا اتنا بڑا وجود ہوگا ہم کو نظر نہیں آتے، یہ ایمان بالغیب کے مسائل میں سے ہے۔ اس پر بس ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے۔ پھر ہم جب سوال کرتے ہیں اس قسم کے لوگوں سے کہ یہ بتاؤ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو کہتے ہیں ہاں یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ تو تمہارے سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر سمندر میں کوئی ڈوب جائے تو ان کو عذاب کیسا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ زندہ آدمی مچھلی کے پیٹ میں جا سکتا ہے، وہاں رہ سکتا ہے، وہاں سے زندہ پلٹ کر آ سکتا ہے، اس پر تو اللہ قادر ہے، یہ کام فرشتے اس کی حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور جب بندہ ڈوب جائے اس کے مار پٹائی کے لیے فرشتوں کو بھیجنا یہ تم کو بہت مشکل لگتا ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے قرآن کریم کے اندر جواب موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، جس کو میں نے موت دی اس کو میں نے قبر بھی دے دی۔ اب وہ قبر اگر یہی ہے جو ہم دفناتے ہیں تب بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ اس کا قبر ہے، قبر کا اطلاق قرآن حدیث میں اسی پر ہوا ہے۔ اور اگر وہ قبر سمندر کا کوئی حصہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، غذا میں ہے، کہیں بھی ہے، تو وہ وہاں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ جب اس کی روح اس میں روح نہیں ہوگی تو اس کا عذاب کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، تمہارے علم میں نہیں تو الگ بات ہے۔ اس میں روح نہ بھی ڈالی جائے تو اس کو عذاب ہو سکتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے روح کے بغیر اس کے ذرات کو ان کے ماں اور ان کے باپ کے منہ میں ڈالا، آلو کی شکل میں، پیاز کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، دال کی شکل میں، اور اس میں سے رس نکال کر منی بنایا، پھر اس سے اس کے ماں کے رحم میں بچہ بنایا، جو اتنے باریکیوں پر نظر، علم، قدرت رکھتا ہے، اور کیا ان کے ذرات کو عذاب دینے پر وہ قادر نہیں؟ یہ کیسا تمہارا عقیدہ ہے؟ یہ باطل عقیدہ ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اس کا روح الگ ہو، جسم الگ ہو تو اس کا عذاب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، اس کی دلیل ہے۔ یہ تو دور جدید کے مسائل نے کئی چیزوں کو حل کر دیا ہے۔ جس طرح ہم بطور مثال کہتے ہیں نا کہ پہلے محدثین کتابیں لکھتے تھے بیچارے، کس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیا اعمال کا بھی وزن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کہتے اعمال وجود تو نہیں رکھتے ہیں، نماز کا وجود نہیں ہے، زکوٰۃ کا وجود نہیں ہے تو تم نے عمل کیا۔ دور حاضر میں اس مسئلے کو دور جدید کے جو نعمتیں ہیں انہوں نے آسان کر دیا کہ بھئی تم جو یہ چیک کرتے ہو کہ یہ گرمی ان کے سینٹی گریڈ اتنے ہے، گرمی اتنے حرارت پر ہے، تم بخار کو چیک کرتے ہو کہ اتنے نمبر کا بخار ہے، کیا بخار کا وجود ہے؟ نہیں۔ تو جس طرح بخار کے وجود کو تم چیک کر سکتے ہو، گرمی کے وجود کو چیک کر سکتے ہو، اسی طرح اعمال کا بھی وجود ہے۔ اس وجود کو ماننے کے لیے آسانی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ روح الگ ہے، جسم الگ ہے،
پھر بھی عذاب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے ریموٹ کنٹرول کوئی چیز بنایا ہوا ہے، ایک 10 کلومیٹر دور وہ ریموٹ کنٹرول پر یہاں سے اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ وہاں بیٹھا ہو، یہ یہاں ریموٹ کے استعمال سے اس کو، جس طرح امریکی نے جہاز بنائے ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں بغیر پائلٹ کے جاتے ہیں اور اپنے ہدف کو نشان بنا کر پلٹ کر آتے ہیں. جب ایک انسان یہ کاریگری کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ روح الگ ہے اس کو وہاں عذاب ملتا ہے یا راحت ملتا ہے، وجود الگ ہے اس کو وہاں راحت ملتا ہے یا عذاب ملتا ہے. یہ تو دور جدید کے جو سائنسی ترقی ہے، ان چیزوں نے ان مسائل کو بالکل آسان کر دیا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں سبب گمراہی بن جاتی ہے. اور یہ وہ اشکالات ہیں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑے آسانی کے ساتھ ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی ایک انسان ہے برف خانے میں پڑا ہے، وہاں کئی لوگ پڑے ہوئے، ان کو کیسا عذاب ہوتا ہے، ان کا قبر کدھر ہے؟ ابھی تو قبر ہے ہی نہیں، عذاب قبر کیسا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں قبر نہیں ہوتے. قرآن نے کہا کہ قبر جانے سے پہلے عذاب شروع ہوتا ہے. یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ قبر میں نہیں ہے، یہ زمین کے پشت پر ہے. عذاب قبر ادھر سے شروع ہو گیا، ادھر برف خانے میں لے جاتے یا گھر میں لے جاتے، عذاب شروع ہو گیا. قبر کی صورت میں جب مستقل وہ جائے گا تو مستقل عذاب شروع ہو جائے گا یا راحت شروع ہو جائے گا. لہذا یہ بات غلط ہے. تو پہلا مسئلہ ایمان والوں کے صفات میں سے یؤمنون بالغیب. دوسرے نمبر پر ویقیمون الصلاۃ، نماز کا قیام. صرف نماز پڑھنا نہیں فرمایا، ویقیم الصلاۃ، ویقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، وقت کے مطابق پڑھنا، طہارت اور تمام شروط کا لحاظ کرنا، اور 5 نمازوں کو پڑھنا. یہ نہیں ایک پڑھ لیا باقی چھٹی، 3 پڑھ لیا 2 کی چھٹی، 4 پڑھ لیا، نہیں. ویقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ ہے اس میں کہ نماز کو قائم کرنا، مکمل نماز پڑھنا، شروط کے ساتھ پڑھنا، یہ دوسری صفت ہے. اور تیسری صفت فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق معنی حصہ، اللہ کا دیا ہوا نعمت. وہ رزق کسی بھی چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ علم بھی ہو سکتا ہے، وہ عقل بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے رزق معنی حصہ ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، یہ بات سن لیے کہ قرآن کریم کے بڑے عنوانات میں سے ایک عنوان وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، جس پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ زور دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس میں پھر 2 حصے ہیں، ایک فرضی ہے اور ایک نفلی ہے. فرضی زکوٰۃ کی صورت میں ہے، نفلی عام صدقات وغیرہ کی صورت میں ہے. تو فرمایا کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. 3 صفتیں ہو گئی، غیب پر ایمان، نماز کا قیام، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں. اس میں قرآن اور حدیث اور اس سے ماقبل تورات، انجیل، زبور، صحائف، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آئے ہیں ان پر ایمان. کیوں یہاں پر اس اشکال کو بھی اللہ نے دفع کیا ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان تو یہود نصارہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ان ایمان والوں کا ایمان ہے. یہ وہ قرآن اور حدیث پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور یہ ماقبل پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کو یہ ایمان مطلوب ہے. اور اس سے یہ دلیل نکلتا ہے کہ ایمان اصل میں بما انزلہ پر ہونا چاہیے. ایمان کی چیز بما انزلہ ہے، جو چیز نازل کیا گیا ہے وحی کی صورت میں وہی ایمان کی چیز ہے. پھر اس میں ایمان رکھنے میں 2 باتیں عام ہے. ایک یہ کہ ایک صرف عقیدہ رکھنا ہے، تورات پر ہمارا عقیدہ ہے، انجیل پر ہے، زبور پر ہے، صحائف پر ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے. لیکن عمل کرنا وہ صرف قرآن و سنت پر ہے. ایک صرف عقیدہ رکھنا ہے، دوسرا عقیدے کے ساتھ عملی زندگی بھی اس پر گزارنا ہے. تو تورات، انجیل اور اس کے ماسوا پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور عملی زندگی قرآن و سنت پر. فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون،
اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، ان کا یقین آخرت کے ساتھ. یہ 5ویں صفت ہے. ایمان بالغیب، قیام الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اور قرآن و سنت اور ماقبل اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان. جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 5 بڑے عنوانات میں سے ایک عنوان بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا. اور یہی وہ اصل چیز ہے کہ قرآن کریم نے مکی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ زور اس عنوان پر دیا ہے کہ لوگ اس بات پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ بندوں کو اٹھائے گا، میدان محشر لازم ہے. اور اس پر قرآن کریم کے آخری پارے کے صورتیں جو ہے وہ سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی ابتدائی صورتیں وہی ہے. سب سے زیادہ زور انہوں نے آخرت پر دیا، کیونکہ جب آخرت کا خوف پیدا ہو جائے، ایک چیز کو انسان تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ میرے زندگی میں یہ لمحہ آئے گا، تو اس لمحے کے لا محالہ وہ کوشش کرے گا کہ اب اس لمحے کو ہم پار کیسے کریں گے، حل کیسے کریں گے، اس پیپر کو کیسے ہم جو ہے حل کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس 5ویں عنوان پر قرآن کریم میں سب سے زیادہ زور اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد دیا ہے. قیامت کو مان جاؤ، قیامت پر یقین کرو، یہ یقینی مسئلہ ہے. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہے رب کی جانب سے. یہاں ایک اعتراض کا جواب بھی ہے، وہ یہ کہ ہدایت پر تو ہر آدمی کہتے ہیں میں ہدایت پر ہوں، جس سے بھی پوچھو وہ کہتے ہیں صراط المستقیم پر ہم ہیں. دور حاضر میں آپ دیکھ لو نا، مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے جماعتیں ہیں، جس سے بھی آپ پوچھ لو، وہ کہتے ہیں کہ صراط المستقیم پر ہم ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک کا ہدایت پر کہنے کے دعوے تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہدایت وہ ہے جو من ربہم، رب کی طرف سے ہو. اب رب کی طرف سے ہدایت کیا ہے؟ ما انزل الیک، وہ قرآن و حدیث ہے. جس کا عقیدہ، نظریہ، فکر، سوچ قرآن اور صحیح حدیث پر بنا نہ ہو، وہ ہزار دعوے کر لے کہ ہم ہدایت پر ہیں، تو ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے. اس لیے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اور اعلیٰ کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف، اعلیٰ فوقیت کے لیے آتے ہیں کہ یہ لوگ جو 5 صفات کے ساتھ متصف ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ لوگ ہدایت پر ایسے گامزن ہیں جس طرح ایک انسان سواری پر سوار ہوتا ہے، اس کے لگام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اعلیٰ تضمن کے لیے مانا اعلیٰ ھدی من ربہم، یہ ایسے ہیں جیسے کہ ہدایت پر گامزن ہے، سوار ہے. اور اشارہ کر دیا من ربہم کہ رب کی طرف سے وہ ہدایت ہے. یہ دعوے کے بنا پر نہیں ہے، دلیل کی بنا پر ہے. اور ہدایت کے لیے دلیل وہ کیا ہے؟ وہ من ربہم ہے. جیسے کہ سورۃ محمد میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہ نبی حق لے کر آیا ہے، حق بیان کرتا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یہ جو محمد بیان کرتا ہے وہ حق ہے، وہ تیرے رب کی طرف سے ہے. جو رب کی طرف سے ہوتے ہیں وہی حق ہوتا ہے. الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حق تیرے رب کی جانب سے ہے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے وہ چھوڑ دے. حق کے لیے صریح دلیل یہ ہے کہ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہوتا ہے. فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. نجات، فلاح، کامیابی کا رستہ وہ ان لوگوں کا ہے. قرآن کریم کے دعوت کے بعد یہ پہلی جماعت ہے جو وجود میں آئی کہ ہدایت پر چلنے والے ہیں. اور انہی کے لیے اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم المفلحون، ضمیر فصل لا کر تاکید کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں مفلحون، فائزون، یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو قیامت کے دن سزا اٹھائے بغیر جنت میں داخل ہوں گے. سزا اٹھائے بغیر جنت میں داخل ہوں گے. ورنہ
یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان بھی اپنے گناہ کی سزا میں جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ نجات پانے والے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں یہ سزا کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ ان کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں جو مصیبتوں کو چیر دینے کے لیے کافی ہے۔ فلاح کا معنی ہوتا ہے چیرنا، تو یہ جو مومن ہوتا ہے یہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، ان تمام چیزوں کو جھیلتا ہوا، سہتا ہوا اور ان مشکلات کو عبور کرتا ہوا جنت کی طرف سفر رکھتا ہے، تو اس لیے یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسے فرمایا کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ ان کے لیے نجات اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے کہ نجات پائیں گے بغیر سزا کے، یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متقین ہیں۔ ہدی للمتقین فرمایا نا، متقین ہیں۔ اور لفظ تقوی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 237 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ 237 مقامات پر لفظ تقوی کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو جہنم سے نجات کے لیے، قیامت کے پریشانیوں کے لیے سبب نجات بنتا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر ہی انسان مفلح بنتا ہے، تقوی کی بنیاد پر ہی انسان جو ہے فائز بنتا ہے، نجات پانے والا۔ تو فرمایا کہ یہ متقین کا جو نتیجہ ہے وہ فلاح کی صورت میں ہے کہ یہ لوگ فلاح پائیں گے، نجات پائیں گے، نجات ان کے لیے مقدر بن چکا ہے۔ یہ 5 اوصاف جب انسان کے اندر داخل ہو جائے تو ان 5 صفتوں کے بدولت انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ نجات اب پا سکتا ہے۔ اس کے مد مقابل اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے جو قرآن کریم کے دعوت کے بعد سامنے آتا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، انذرتہم آیا آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے آپ ان کو، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے وہ۔ یہ ان کی بالکل ضد ہے، ضد یعنی متقین فائزون کے ضد مقابل۔ کیونکہ جب قرآن کریم بیان ہوتا ہے نا تو 3 قسم کے گروہ سامنے بن جاتے ہیں، 3 قسم کے لوگ آتے ہیں، یا تو قرآن کے ماننے والے ہوں گے، یا ان کے بالکل مخالف ہوں گے، یا پھر بین ہوں گے، جو ایمان والوں سے بھی ڈرتے ہوں، کافروں سے بھی ڈرتے ہوں۔ تو درمیان میں وہ جس کو نفاق کا رستہ کہتے ہیں، منافقین بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے دعوت سے فوراً بعد یہ 3 قسم کے گروہ بن جاتے ہیں۔ مکے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو اہل کتاب تھے اور منافق تھے، اور مدینے میں جنگ بدر کے بعد مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے اور منافق اعتقادی تھے، تیسری گروہ جس کو کہتے ہیں یہود نصارہ سے ہٹ کر۔ تو یہاں پر دوسرے گروہ کا ذکر کیا۔ اب اس گروہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر یہ بات برابر ہے، انذرتہم، یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ سواء علیہم، ان پر برابر ہے، سواء علیک یا علیکم یا علینا نہیں، اس لیے کہ داعی کے لیے تو ہر صورت میں اجر ہے نا، ماننے والا مانے یا نہ مانے، تو ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ جیسے کہ آگے سورۃ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے کہ اصل سبب یہ ہے کہ جانوروں کے صفات ان میں آ گئے ہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہے، کان تو ہے، دل تو ہے، لیکن وہ صفات جو ایک عاقل اور ذی شعور میں ہوتا ہے وہ سلب ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ جانوروں کے آنکھیں ہیں، جانوروں کے کان ہیں، جانوروں کے دل ہے، کیونکہ آنکھوں سے خوراک کو ڈھونڈنا جس طرح معاشرے میں اس وقت ہو رہے اس وقت بھی تھا، یا معاشرے کے اندر کانوں سے سننے کے لیے اپنے فوائد کو سننا اور ڈھونڈنا، یا معاشرے کے اندر کھانے پینے اور اپنے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دل میں سوچ اور دماغ میں سوچ رکھنا،
یہ چیزیں تو جانوروں میں ہوتی ہے، جانور اس سے خالی نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ ایک دن ایک گدھے کو یا بیل کو ایک رستے پر لے جاؤ، دوسرے دن تیسرے دن لے جاؤ، چوتھے دن آپ اس کو چھوڑو، خود ہی جائے گا۔ بلکہ جانوروں میں ایک صفت خاصہ یہ ہے جو انسانوں سے بالکل خلاف ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی جانور کو 4-5 دن پالنے کے بعد بطور دعویٰ میں کہتا ہوں اس کو آپ امپریس مارکیٹ کے رش میں جا کے چھوڑ دو، کسی ستون کے ساتھ یا کھمبے کے ساتھ باندھ دو، وہاں سے ہزاروں لوگ گزریں گے، وہ کسی کے سامنے دم نہیں ہلائے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن 10-15 دن پالنے والا مالک جب نظر آئے گا نا، فوراً اس کے سامنے دم ہلا کر اور وہ کہے گا میرا مالک آ گیا۔ اب ہزاروں کو وہ ایک مالک ہزاروں کے اندر پہچان سکتا ہے، لیکن یہ جو انسان ہے نا، بل ہم ازول، جو اس کو کہا کہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ ہزاروں میں نہیں ایک ہے، وہ ایک کو نہیں جانتے، تو یہ اس سے بدتر کا قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، مانا اگر آپ ان کو دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، دونوں صورتیں ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ضدی ہے، عنادی ہے، لیکن تیرے لیے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ داعی جب دعوت دیتا ہے تو ہر دو صورتوں میں اس کے لیے اجر ہے، ماننے والا مان جائے تو اجر زیادہ ہو جاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کا دعوت دیتا ہے اس نیکی کو کرنے والا جو ہے اس کو دعوت دینے والے کے اجر برابر ہوگا۔ مانا جس نے دعوت دی ہے اس نے نیکی تو نہیں کی، دوسری نے کی، مانا آپ کے کہنے پر کسی نے 1 لاکھ روپے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، تو 1 لاکھ کا اجر اس کو مل گیا، 1 لاکھ کا اجر آپ کو مل گیا، تو اس لیے برابر ہے، یعنی اجر میں برابر ہے، اور اس کے پیسوں کا اجر تو اس کو اپنا ملے گا، جیسے کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے صراحت کی ہے شکوک شبہات کو دور کرنے کے لیے کہ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، جو خرچ کرنے والا ہے یا عمل کرنے والا ہے اس کے اجر میں سے کم نہیں کیا جائے گا، ان کو تو اجر اپنی جگہ ملے گا، لیکن یہ جو داعی دعوت دیتا ہے اس کو الگ اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ سواء علیہم، ان پر برابر ہے، تو یہ دعوت کے اعتبار سے کہ آپ ان کو دعوت دیں گے تب نہیں دیں گے تب، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ سبب کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے دلوں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے خرابی پیدا کی ہے اس کا یہ سبب بن گیا ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے، وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں کے، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہے۔ یہ اسباب اللہ رب العالمین نے یہ اسباب بیان کر دیے ہیں، جسے آگے سورۃ انعام میں ہم پڑھیں گے آیات نمبر 110 میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اگر ان کو بار بار آپ بیان کریں گے نا تو ان کے دلوں کو اور ان کی نظروں کو ہم ایسے پھیر دیتے ہیں کہ وہ سننے اور جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسے پہلے انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ یہ ضدی، عنادی ہے، منکر ہے، اور سبب ہدایت کے لیے جو چیزیں کارآمد ہوتی ہیں وہ اللہ نے یہاں بیان کی ہے، وہ ہدایت کے اسباب ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دل کے بارے میں کبھی ران کا لفظ استعمال کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہیں فرمایا قفل، اس کو تالا آپ کہہ سکتے ہیں، بل علی قلوب اقفالھا، بلکہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ کہیں یہ لفظ استعمال کیا ہے ختم، اور ختم کا معنی معروف ہے کہ خط لکھو یا کوئی بھی کسی کے ساتھ شروط لکھو، اس کے آخر میں مہر لگاؤ، اسٹامپ، معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس اسٹامپ اور مہر سے نیچے جو کچھ بھی ہوگا وہ اس خط میں داخل نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے ایسا بند کر دیا ہے کہ اب ہدایت کا کوئی رستہ اس کی طرف نہیں جائے گا، تو اس لیے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سماعت، کان سے سننے کے بعد وہ بات دل میں جا کے لگتی ہے، کان کے ذریعے سے، کان کا راستہ گیا دل کی طرف،
آنکھوں کا کام یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر نظر ڈالنے کے بعد اس کو کھینچ لیتی ہے، یہ ایک کیمرہ ہے، اور یہی وجہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا حکم دیا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت کرو، اور فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ، نظر جو ہے یہ شیطان کے نظروں میں سے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور عام تیر بھی نہیں ہے بلکہ مسمومۃ جو زہر آلود ہے، جس کے اندر زہر لگا ہوا ہے۔ فمن ترکھا مخافۃ اللہ، جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نظر کو محفوظ کیا، مانا بچایا، پھیر دیا، تو اصابہ اللہ ایمانا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایمان کے درجے پر پہنچائے گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ اس کے لذت کو وہ اپنے دل میں محسوس کر لے گا۔ حلاوت الایمان ایک عظیم نعمت ہے، لیکن جس کو نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے دلوں کے مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے، وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں کے۔ فرمایا کہ غشاوۃ، پردہ ہے، یہ پردہ اللہ نے ڈال دیا، آنکھیں ضائع ہو گئی، کان ضائع ہو گئے، دل برباد ہو گئے، تو اب وہ کس چیز کے حقدار بن گئے؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب، بہت بڑے عذاب کے وہ مستحق بن گئے، کیونکہ ان نعمتوں سے جب وہ محروم ہو گئے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو سبب ہدایت ہے، سبب ہدایت۔ اب اگر یہ سبب ہدایت ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اب ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ ہدایت سے تو وہ محروم ہو گئے، ہدایت کا رستہ ہی مسدود ہو گیا۔ اور جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دل کے بارے میں، ان فی الجسد مضغہ، کہ بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، ان صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو سارا وجود صحیح ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے، ان فسد الجسد کلہ، اس میں فساد آ جائے تو سارے وجود میں فساد آئے گا، تو دل خراب ہو جائے۔ دل کی خرابی کے بعد جو ہے، دل کے امراض کے بارے میں جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا، دو بڑی بیماریاں اس میں واقع ہوتی ہے، ایک شک شبہ، جس کو شکوک اور شبہات ہم کہتے ہیں، اور دوسرا شہوات، غیر شرعی شہوات۔ تو یہ دو بیماریاں ہیں اس کے لیے۔ یہاں ان کے لیے جو بیماری ہیں وہ دونوں جمع ہو چکے ہیں، ایک تو اسلام سے وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہے، اور دوسرا ان کی دلوں میں خواہشات ہے۔ یہ دونوں بیماریاں جمع ہونے کے بعد اب ان کے دلوں میں ہدایت کی باتیں داخل نہیں ہو سکتی ہے، ان کے دل برباد ہو گئے ہیں۔ اس لیے آخر میں فرمایا کہ ان کے آنکھوں پر پردے ہیں، غشاوۃ، حجاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اب وہ حق کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حق کے بارے میں غور فکر تدبر سوچ کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ نتیجہ ہے، نتیجہ کہ جب کوئی اللہ رب العالمین کے بغاوت پر اتر آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ ٹکراؤ لے لیتے ہیں، تو نتیجے میں ان کے لیے عذاب کے اللہ تعالیٰ وعید سناتا ہے۔ قرآن کریم کے دعوت سے یہ دو گروہ ہمارے سامنے آئے، ایک گروہ متقین کا، دوسرا گروہ کفر کرنے والوں کا، اور تیسری گروہ کا اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر، وبالآخرت، وبالیوم الآخرت، اور یوم آخرت پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ یہاں ایک اشارہ ہے اس میں، وہ حرف عطف کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین نے اس گروہ کو اگلے گروہ پر عطف کر لیا، ان الذین کفروا پر ومن الناس کو وہ حرف عطف کے ساتھ عطف کیا،
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے کافر اور منافق دونوں ایک جیسا ہے. نتیجے کے اعتبار سے کافر اور منافق اعتقادی دونوں جہنمی ہیں. تو نتیجہ جب ایک ہے تو اس لیے ان کے قصے اور بات کو بیان کرنے کے بعد منافقین کا تذکرہ فرمایا تو وہ حرف عطف کے ساتھ ان پر عطف کیا. فرمایا بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, اللہ کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ہمارا ایمان. کیونکہ دو چیزوں کو ذکر کیا, یہ مجموعہ ایمان کا ہے, ایمان کا مجموعہ اللہ اور قیامت پر ایمان. حدیث میں بھی اس کا ذکر زیادہ ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اس کے ساتھ اور ایمانیات نہیں ہے. ایمان کا اول حصہ اللہ پر ایمان اور پھر آخرت پر ایمان, یہ درمیان کے ایمانیات خود اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر بھی منافقین کی طرف سے دو ایمانوں کا ذکر آیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے, اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین, اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے, وہ مومن نہیں ہے. یہ قرآن کریم کے دعوت کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر ہے. یہ قرآن کے دعوت جہاں پہنچ جائے وہاں تین گروہ بنتے ہیں. گروہ اول ایمان والے, نمبر دو ثانی کفر کرنے والے, نمبر تین نفاق منافقت کرنے والے. جب وہ مومن نہیں ہے تو ان کے اس دعوے کا کیا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہاں یخادعون اللہ بزعمہم, اپنے گمان کے مطابق دھوکہ دیتے ہیں. جس طرح دنیا میں اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں, ایک شخص ہے, اس نے کوئی فراڈ کیا ہے. فراڈ کرنے کے بعد جس بندے سے فراڈ کیا اس کو پورا قصہ معلوم ہے. اب وہ بندہ جس نے فراڈ کیا ہے وہ اس آدمی کے سامنے آ جائے, اب وہ اپنے لفاظی لگا ہوا ہے, کر رہا ہے. جس کے ساتھ فراڈ کیا ہے وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ کہاں لگا ہوا ہے بیچارہ, مجھے تو اس ساری کہانی کا پتہ ہے کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے. اب جو وہ کہنا چاہتے ہیں اپنے لفظوں میں تو سامنے والے کو گھیرنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, لیکن جس کے ساتھ وہ یہ معاملہ کر رہا ہے اس کو تو سب کچھ پتا ہے. تو یہ اپنے گمان میں لگا ہوا ہے اور حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے اللہ تعالیٰ کو, مانا اپنے خیال کے مطابق, ورنہ اللہ کو دھوکہ دینا یہ بہت بعید ہے. والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اپنے ساتھ شامل کیا. کیونکہ یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو اپنے ساتھ کسی حکم میں شامل کر دے کہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور میرے بندوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ ایمان کا بہت بڑا اعزاز اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے ساتھ اس قسم کے معاملات میں شریک کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا وما یخدعون, اور نہیں دھوکہ دے سکتے ہیں وہ الا انفسہم, مگر اپنے آپ ہی کو, وما یشعرون, اور وہ نہیں شعور رکھتے ہیں. اب ظاہر بات ہے دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا باغی ہو, وہ بڑے قبیلے کا ہو یا چھوٹے قبیلے کا ہو, وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے خیال کے مطابق تو چاہے وہ جو بھی کہے, لیکن حقیقت میں اس کا وبال تو اسی کے اوپر آئے گا. اب یہ جو لوگ ہیں جو ظاہر میں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن حقیقت تو اس کی بالکل برعکس ہے نا. اللہ رب العالمین سے تو اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے, اللہ کو تو علم ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ہم بمؤمنین, اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے, وہ مومن نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے صرف, اور ایمان کے لیے دلیل چاہیے. دعویٰ بلا دلیل کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کا تذکرہ فرمایا, اور منافقین کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں منافق اعتقادی, ایک ہوتے ہیں منافق عملی. منافق اعتقادی وہ ہے جس نے دل سے اللہ رسول کی اطاعت کو, دین اسلام کو, اس کے فوائد کو قبول نہیں کیا ہے, صرف دعویٰ ہے. اور
وہ صرف اور صرف اسی لیے نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کے ہاتھ سے ہم کو تکلیف نہ پہنچ جائے، ہمارا مال محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، کہیں مسلمانوں کو ترقی ملے تو اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے صفوں میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کافروں کی طرف سے زور آ جائے تو مسلمانوں کے صف میں ہیں، اور کافروں نے اگر غلبہ حاصل کر لیا تو جیسے کہ سورت انفال اور توبہ، اس میں تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اگر کافر غالب ہو جائیں تو کافروں سے کہیں گے الم نستحوذکم، ہم نے تم کو بچایا نہیں، ہم تم پر غالب آ گئے تھے، ہم نے مسلمانوں کو پیر دیا تھا۔ الم نمنعکم، ہم نے مسلمانوں کو روک دیا تھا ورنہ تم پر غالب آ جاتے۔ اور اگر مسلمان غالب ہو جائیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے بھائی ہیں، مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ منافقین کا شیوا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے قبائح بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ 217 قبائح یہودیوں کے ہیں اور 203 منافقین کے ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ یہودیوں کے ساتھ یہ برابر چل رہے ہیں، 217 یہود کے ہیں اور 203 منافقین کے قبائح، جس کو ہم برے عادات کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ یہ جو گروہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے یہودیوں کے ساتھ مشابہ ہے۔ دور حاضر میں آپ دیکھ لیں مسلمانوں کو مار کہاں سے پڑ رہا ہے؟ منافقین کے ہاتھ سے۔ اگر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے جو ان کے اوپر مسلط حکمران ہے چاہے جس ملک میں بھی ہو، ان منافقین سرپرستوں کو ہٹایا جائے تو دنیا کی کفر کی کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے پھر ٹھہر نہیں سکے گی۔ لیکن ان منافقین کے ذریعے سے مسلمانوں پر وہ قابض ہے اور غالب ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف جو تحریک ہے یہ بہت قدیم تحریک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اس گروہ کا اپنے خیال کے مطابق یہ سوچ ہے کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن فرمائے وما یخدعون الا انفسهم، نہیں دھوکہ دیتے وہ مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے شعور کی نفی کی۔ یہ جو وہ عمل کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت صحیح کرتے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی نجات کا راستہ ہے، بلکہ منافقین کے اوپر وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ پاگلوں والا کام کرتے ہیں۔ جو کچھ نبی کہتے ہیں اس کے بس من و عن مان لا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا، اپنے بچوں کو چھوڑ دینا، اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ دینا اور بس اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے چلنا، یہ تو کیسے عجیب بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے خیال کے سوچ کے مطابق بات ہے۔ یہ اپنے اس دھوکے کو جو اللہ اور ایمان والوں کو دینا چاہتے ہیں اس کی شعور بھی نہیں رکھتے ہیں کہ یہ دھوکہ تو حقیقت میں پلٹ کر ہمارے اوپر آئے گا، کیونکہ اس کا نتیجہ نہ اللہ کے خلاف جائے گا نہ ایمان والوں کے خلاف جائے گا، اصل تو نتیجہ ہے، نتیجہ آئے گا انہی کے اوپر، تو نقصان تو ان کا ہے۔ لیکن فرمائے وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، مانا ان کو احساس نہیں ہے، ان کو حقیقی فطانت نہیں ہے جو ایک حقیقی شعور ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا اس دور میں ہمارے معاشرے میں لوگ فطین ذہین انسان کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو 1 روپے سے 2 بنائے، 2 سے 6 بنائے، بڑا ذہین انسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی پہلے کی ہے، فرمایا کہ ایسا دور آئے گا لوگوں کو حکمران بنایا جائے گا، ایسے شخص کو لوگ حکمران بنائیں گے جس کو عاقل اور شعور والا کہیں گے، جو حقیقت میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوگا، انتہائی کن ذہن ہوگا اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں،
ڈر کے مارے میں لوگ اس کو بڑا بنائیں گے، خوف کے مارے ان کو بڑا بنائیں گے. لوگ کہیں گے فلاں آدمی بڑا ذہین ہے، بڑا سمجھدار ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی سمجھ کیا ہوگی؟ دنیا، جبکہ دنیا کوئی سمجھ کی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے مخالفین کو بڑی تعداد میں دنیا دیا ہے. قارون کو دیے، فرعون کو دیے، شداد نمرود وغیرہ سب کو دیے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی دیا ہے. داؤد علیہ السلام کو دیے، سلیمان علیہ السلام کو دیے، یوسف علیہ السلام کو دیے، بڑے مالداری دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں کو دیے ہیں. ذوالقرنین پوری دنیا کا حکمران رہا، مال دولت کے سونے چاندی کا مالک تھا. تو معنی یہ کہ یہ دنیا کما لینا یا دنیا ایک سے دو بنا لینا یہ کوئی عقل تو نہیں ہے. عقل حقیقت میں یہ ہے کہ دنیا کے بنانے والے کو جان لینا، پھر اس کا بندہ بن جانا، پھر جو حقیقی زندگی ہے، دنیا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اس کو اپنا لینا، یہ حقیقت میں عقل ہے. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عاقل انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو سدھارا اور آئندہ زندگی کے لیے اس نے عمل کیا، یہ اصل عقل ہے. تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے شعور کی نفی کر دی. وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، بے شعوری کی وجہ سے یہ معاملات پیش آئے. فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے. یہاں فی کا لفظ استعمال کیا اغماس کے لیے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری جا گھسی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رگ و ریشے میں شامل ہے. ان کے دلوں کے اندر بیماری داخل ہو گئی ہے. مرض جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، دل کے امراض، یا تو وہ کمزوری، وہ ضعف جو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے، شکوک اور شبہات کی بیماری. ویسے مرض وجود میں داخل ہوتا رہتا ہے، دل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک وہ دل کا مرض ہے جس سے دل برباد ہو جاتا ہے، وہ ہے اسلام کے حوالے سے شکوک اور شبہات. یہ جب دل پر واقع ہو جائے تو دل کو تباہ کر دیتے ہیں. اور ایک ہے عام مرض. عام مرض تو دل پر آ جائے انسان مر جائے گا، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی جو حیات ابدی ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، مستقل زندگی جو ہے وہ برباد نہیں ہوگی. اور ایک ہے دل کی یہ مرض کہ اس کا ایمان زائل ہو جائے، برباد ہو جائے. تو یہ مرض سب سے خطرناک ہے، یہ دل کے لیے سب سے مضر بیماری ہے جو دل کو برباد کر دے، ضائع کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ مرض کو استعمال کیا ہے قرآن کریم میں 112 مقام پر، اور اس کے مختلف جو ہے تعبیرات ہے. فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو. ایک معنی تو اس کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعائے شر ہے، دعائے شر. مانا اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھا دے. یہ اللہ کے ساتھ اتنا بے انصافی، ایمان والوں کے ساتھ اتنا ظلم کہ ان کے صفوں میں کھڑے ہو کر اور ان کے خلاف بغاوت کرے. اور یہ بدترین ظلم ہے اگر آپ دیکھیں گے تو. یہ تو ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں نا، قرآن کریم کے تناظر میں آپ دیکھ لیں. ایک شخص ہے، اس کو آپ نے اختیارات بھی دے دیے، آپ نے بڑا بے بنا لیا ہے، آپ کے مال لے کر آپ کی عزت اور آپ کے ابرو اور آپ کے ملک اور آپ کی تمام چیزوں پر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اس وقت آپ نے ملک کے حالات دیکھ لو، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتے، کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اس آیات میں فزادہم اللہ مرضا، یہ گویا بددعا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھا دے، جن کو اللہ تباہ کر دے.
کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ایمان والوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دے اور اللہ ان کو ذلیل کر دے۔ دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جتنا یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ منافقت کرتے رہیں گے تو ان کے دل کے امراض بڑھتے جائیں گے۔ اور پھر جیسے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں مختلف سمتوں یعنی مختلف طریقوں سے ہوتی ہیں، قفل کے انداز میں ہے، اور زنگ کی جو الفاظ استعمال قلّ بلران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور ختم کے الفاظ میں ہے۔ تو فرمایا کہ بل علی قلوب اقفالھا، یہ پھر آخر میں اللہ ان کو تالے لگا دیتے ہیں،